نماز صبح کی جماعت، شہید کے دوست۔ ہم تہران سے محاذ کی طرف جا رہے تھے۔ میں اور ابراہیم ایک پرائیویٹ کار میں کرمانشاہ تک گئے۔ آدھی رات تھی، ہم ابھی کرمانشاہ نہیں پہنچے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ابراہیم دفعتاً اٹھے اور اپنی گھڑی کو دیکھنے لگے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ابراہیم صاحب؟ کرمانشاہ میں صبح 4 بجے اذان ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہماری صبح کی نماز سر وقت ہو۔ وہ چند منٹوں بعد دوبارہ بیدار ہوئے۔ وہ اٹھے اور ایک کافی شاپ کے سامنے رکنے کا اشارہ کیا۔ ہم نے سب سے پہلے صبح کی باجماعت نماز پڑھی، پھر ہم آرام سے اپنے راستے پر چل پڑے۔ یہ 1982 کا موسم گرما تھا اور ابراہیم تہران میں تھے۔ ہم ہر روز ایک ساتھ آگے پیچھے جاتے تھے۔ اس وقت ابراہیم کا زیادہ تر کام خدا کے بندوں کی مشکلات کو حل کرنا تھا۔ ہم ایک رات ایک ساتھ بھید گئے اور پھر بسیجی جوانوں کے پاس۔ رات کے آخر پہر انہوں نے کچھ مقامی نوجوانوں سے بات چیت شروع کی۔ اس نے انہیں غیر مستقیم طور پر بہت نصیحت کی۔ صبح کے تقریباً 2 بجے تھے۔ میں بھی ابراہیم کی طرح تھکا ہوا تھا۔ ہم صبح سے مصروف تھے۔ میں نے کہا، میں گھر جا کر سونا چاہتا ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں سو جاؤں گا تو میری صبح کی نماز چھوٹ جائے گی۔ تم جانا چاہتے ہو، جا سکتے ہو۔ پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ فریج کا ایک خالی کارٹون سڑک کے پار زمین پر گرا تھا۔ ابراہیم بڑا کارٹون اٹھا کر محمدی مسجد کی طرف چلا گیا۔ اس مسجد کے دروازے کے قریب تقریباً 2 میٹر کی ایک جگہ تھی۔ ابراہیم نے کارٹون کو وہیں بچھایا اور لیٹ گیا۔ کہا، اذان ہونے میں 2 گھنٹے ہیں۔ جو لوگ باجماعت نماز کے لیے مسجد آتے ہیں انہیں مجھے پار کرنے کے لیے جگانا پڑے گا۔ پھر خوشی سے کہنے لگے، اس طرح میری نماز قضا نہیں ہوگی اور میں صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ پاؤں گا۔ ابراہیم وہاں آرام سے سو گئے۔ یہ میرے لیے عجیب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم نے صبح کی نماز پر اتنی توجہ کیوں دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ نوعمر تھے تو صبح کی باجماعت نماز کے لیے مسجد سلمان جایا کرتے تھے۔ اس بات کو برسوں بیت گئے۔ ابراہیم کا نماز صبح کے لیے اتنی اہمیت دینا مجھے کئی بار سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم ہر رات ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھ کر فلمیں، فٹ بال وغیرہ دیکھتے ہیں، اس بات پر توجہ دیے بغیر کہ ہماری نماز صبح قضا ہوگی۔ پھر ہم شہداء کے طریقے اور راستے پر چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ بعد میں نے کہیں پڑھا، ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا، اگر پہاڑ کے برابر ہو تو خدا بخش دے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ پہاڑ سے بھی بڑا ہے، اور امام کو بتایا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ اس کا گناہ بہت بڑا تھا، لیکن امام صادق علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے لگا کہ تم نے نماز صبح نہ قضا کی ہوگی، اس لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ یا فاطمہ زہرا، حسین جہان بخش۔ جب سے ہم اکھاڑے میں تھے اور میری اور مجھ جیسے دیگر افراد دینی علوم سے زیادہ آشنائی نہیں تھے، ابراہیم دینی تعلیمات سے بخوبی واقف تھے۔ وہ اہل بیت علیہ السلام سے بہت عقیدت رکھتے تھے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس سے ایک خاص عقیدت رکھتے تھے۔ جب بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نام لیا جاتا تو فوراً کہتے، آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ زور خانہ یعنی اکھاڑا میں مرشد نے ایام فاطمیہ کے مناسبت سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پر اشعار سنائے۔ ابراہیم ڈنڈ پیلتے ہوئے زور زور سے رونے لگے۔ مجھے اور دوسروں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ابراہیم اس طرح کیوں روتا ہے۔ چند لمحوں
بعد اس کی آواز بلند ہو گئی اور بہت رونے لگا، اور حالت ایسی ہو گئی کہ کھیل چند منٹوں کے لیے درہم برہم ہو گیا، اور زور خانے کے مرشد نے اپنے اشعار بدل دیے۔ تصور کریں جب روز زور خانے میں اور کھیل کے دوران ایسے روتا ہو، اس کا مجلس عزا کے دوران اور فتح المبین آپریشن کے بعد، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کرنے کے نتیجے میں ہونے والے ان گند کرامات کا مشاہدہ کرنے کے بعد ابراہیم کی عقیدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہسپتال سے جس دن اسے ڈسچارج ہوئے اور ہم اسے گھر لے آئے، اس دن اس کے تقریباً 8 ساتھی وہاں موجود تھے۔ اس کی ماں اور بہن بھی گھر پر تھیں۔ ابراہیم نے کہا، کمرے کے بیچ میں پردہ ڈال دو تاکہ عورتیں بھی آ سکیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے بہت پرسوز آواز میں مصائب پڑھے اور اس کی آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے۔ اس دن اتنے کم لوگ ہونے کے باوجود بہت ہی بہترین مجلس برپا ہوئی۔ جب بھی ابراہیم وہاں سے چھٹی پر آتا، وہ مجھ سے ملنے ضرور آتا اور میری کس ویگن کار لیتا۔ بعد از اپنے ساتھیوں کے ایک گروپ کے ساتھ بہشت زہرا چلا جاتا۔ چھٹیوں میں جب بھی آتا، بہشت زہرا جانے کا پروگرام ضرور بناتا۔ ایک بار مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کی توفیق ہوئی۔ ہم تقریباً 13 افراد گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھے تھے۔ جب ہم پہنچے تو ابراہیم کے ساتھ آہستہ آہستہ شہداء قبور سے گزر رہے تھے، گویا وہ تمام شہداء کو جانتے تھے۔ چلتے چلتے وہ ہمیں شہیدوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہر قطعے جس سے ہم گزرتے، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے اور اس قطعے کے شہداء نیابت سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مختصر سے مصائب پڑھتے یا پھر چند اشعار پڑھتے اور ساتھ آئے دوست گریہ کرتے، پھر آخر میں کہتے، اس کا ثواب اس قطعے میں دفن شہداء کے لیے ہدیہ کرتے ہیں۔ پھر ہم اگلے قطعے کی طرف بڑھتے۔ وہ کبھی بھی اپنے بارے میں بات یا اپنی تعریف وغیرہ نہیں کرتے تھے، ان کے الفاظ میں کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے وہ بہت کم باتیں کرتے تھے۔ مجھے لگا کہ ان کی روح کہیں اور ہے۔ ان کی زندگی کے آخری مہینوں میں اور بالخصوص 1982 کے موسم خزاں میں ہم جہاں بھی جاتے اور ابراہیم سے مدعی کرانے کے لیے کہا جاتا تو فوراً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھتے تھے اور آخر میں خود ہی شدت غم سے بے ہوش ہو جاتے۔ ان دنوں کی یادیں، شہید کی بہن۔ میں ابراہیم کے بارے میں بات نہیں کر سکتی، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ جب بھی میں گھر میں اس کی موجودگی کے مختصر عرصے کو یاد کرتی ہوں، بہت افسردہ ہو جاتی ہوں۔ ہماری زندگی کا سنہرا دور وہ تھا جب ابراہیم گھر پر ہوتے تھے۔ ان کی موجودگی ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی تھی اور ان کی جدائی ہماری زندگیوں کو توڑ دیتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں ابراہیم کے نئے دوستوں کو اس کی کچھ خوبیاں بتاتی ہوں۔ ابراہیم کے ساتھ میری زندگی مختصر لیکن بہت سبق آموز تھی۔ وہ میرے لیے صرف ایک بھائی ہی نہیں تھے بلکہ ایک استاد اور سرپرست بھی تھے۔ ان کے تمام رویوں میں ایک تربیتی سبق موجود تھا۔ وہ اپنے سارے کام وقت پر انجام دیتے تھے۔ ان کی زندگی میں ایک منصوبہ بندی اور کام میں تقسیم بندی تھی۔ جب وہ اپنی بہن بھائیوں کو کچھ سکھانا چاہتے تھے تو صرف باتیں اور نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ پہلے وہ اچھی طرح ہمیں سکھاتے، زیادہ تر بلا واسطہ پھر وہ ہمارے کام کا نتیجہ دیکھنے میں بھی ہمارا ساتھ دیتے۔ ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے حجاب اور امر بالمعروف کرنا شروع کیا۔ اپنے عمل کے ذریعے انہوں نے امر بالمعروف کے طریقے سکھائے۔
وہ کچھ چیزیں لا کر مجھے دیتا اور کہتا تھا اپنے دوستوں کو یہ تحفے کے طور پر دو جنہوں نے بھی نماز پڑھنی شروع کی ہے اور جو حجاب کے پابند ہیں۔ وہ یہ کام 40 سال پہلے کرتا تھا جب کوئی ان مسائل پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ ہماری زندگی کا ایک ایسا مقبول کردار تھا، اس کے ہر بات ہم فوراً مان لیتے تھے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ چادر اوڑھ لو تو ہم بغیر کچھ کہے مان لیتے تھے، لیکن وہ دلیل سے ہمیں قانع کرتا تھا۔ جب بھی ہم نے گھر سے نکلنا چاہا تو وہ بہت دوستانہ انداز میں کہتا، چادر عورت کے لیے ایک پناہ گاہ ہے، ایک قلعہ اور ایک سہارا ہے، اس پناہ گاہ کی حفاظت کریں۔ وہ اپنی بات کے لیے ایسی دلیل لاتا تھا کہ ہم انکار نہیں کر پاتے تھے۔ بچپن میں ایک بار میں رنگین موزے پہن کر گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، عورت کی عفت ایک چادر کے ساتھ محفوظ ہے۔ اب اگر آپ رنگین موزے پہن کر باہر جائیں گی تو لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہوگی اور اس سے چادر کی ارزش ختم ہوگی۔ رنگین موزے نامحرموں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور وہ کہتا تھا، اگر خواتین نامحرم افراد کے ساتھ رابطہ رکھنے میں اپنی حدوں کا خیال رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ گھرانے کتنے پرسکون ہوں گے۔ غیر محرم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا گناہ کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ اگر حدود کا خیال رکھا جائے تو غیر محرم کو کچھ کرنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، حجاب کا احترام کرو، جو سکون فراہم کرتا ہے اور بہترین امر بالمعروف ہے۔ ابراہیم مہمان نوازی اور مہمان نوازی کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ مہمانوں کے لیے بہترین تیار چیز تیار کرتا تھا، لیکن وہ عیش و عشرت کا سخت مخالف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر ہم ایک ساتھ آرام سے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں عیش و عشرت کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں کسی دعوت کے لیے خود کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمیں دین کے احکامات کے مطابق اور عیش و عشرت کے بغیر آمد و رفت اور صلہ رحم کرنا چاہیے تاکہ گھرانوں کا رابطہ برقرار رہے۔ نیک کاموں میں وہ ہمیشہ سب سے آگے رہتا تھا۔ اللہ کی رضا کے لیے صبح سے رات تک کام کرنا پسند کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک نوٹ بک تھی جس میں وہ اپنے منصوبے اور کام لکھتا تھا۔ جس دن وہ خدا کے لیے کچھ کرتا وہ باقی دنوں سے زیادہ خوش ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اس نے مجھ سے کہا تھا، آج کا دن میرا بہترین دن ہے کیونکہ خدا نے مجھے توفیق دی کہ کچھ لوگوں کے کاموں کے گرہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے دنیا کی کسی چیز سے لگاؤ نہیں تھا، کوئی بھی چیز اسے راضی نہیں کرتی تھی جب تک کہ خدا کی خاطر کسی شخص کے دل کو خوش نہ کرے۔ نئے کپڑے نہیں پہنتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، جب تمام لوگ نئے اور خوبصورت کپڑے پہن سکیں گے تو میں بھی پہنوں گا۔ انقلاب سے پہلے بھی اس میں یہ خصوصیات موجود تھی۔ انقلاب کے دنوں میں وہ بہت سخت کام کرتا تھا۔ مثال کے طور پر جب ہڑتالوں کی وجہ سے لوگوں کے پاس تیل نہیں ہوتا تھا تو وہ باقاعدگی سے اپنے ہاتھ میں تیل کے بڑے بڑے ڈبے لیے لوگوں کے گھر تیل پہنچاتا تھا۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ابراہیم نے ایک بڑی ریڑھی پکڑی ہوئی تھی جس میں بہت سے تیل کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس کو سڑکوں پر ڈھکیلتے لے جا رہا تھا تاکہ لوگوں تک تیل پہنچ جائے۔ انقلاب کے دوران ہم اس کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ وہ دیر سے گھر آتا تھا۔ اپنی بلند آواز سے وہ اور اس کے دوست چھت جا کر پر اللہ اکبر کہتے تھے۔ گولیوں کی آواز ہر لمحے ان کے قریب ہوتی جاتی تھی اور ہم پریشان ہوتے تھے۔ ایک رات اس نے آنے میں دیر کر دی۔ اس وقت فوجی حکومت تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم دروازہ کھولتے ابراہیم گھر کے اندر کود گیا۔ اسی وقت اس کی طرف ایک گولی چلی۔ ابراہیم نے سکون کی سانس لی اور کہا، فوجی نے اچھا نشانہ لیا تھا لیکن اس کی گولی
غلط جگہ لگی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ ایک دن ایسا آئے جب اسلامی جمہوریوں میں اذان سنتے ہی سب لوگ کام چھوڑ کر نماز پڑھنے جائیں اور خدا سے راز و نیاز کریں، یعنی تمام لوگوں کو اس وقت عبادت کرنی چاہیے جب خدا انہیں اپنی طرف بلائے۔ وہ ہمیشہ نماز کے لیے مسجد جاتا تھا، اور اگر حالات ٹھیک نہ ہوں تو گھر میں ہی باجماعت نماز ادا کرتا۔ وہ اپنی جیب میں ایک چھوٹی سی کنگھی رکھتا تھا اور نماز کے دوران اپنے بالوں اور داڑھی کو سنوارتا تھا اور خدا سے گفتگو کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابراہیم ایک تیراندازی کی کارروائی میں ایک عراقی اسیر جو زخمی تھا پیٹھ پر اٹھا کر ایرانی افواج تک لے آیا تھا۔ جب اسے فورسز کے حوالے کیا گیا تو اس کے پیٹھ میں شدید درد ہونے لگا۔ اسپتال لے گئے تو اپینڈکس کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں پہاڑی راستے میں اس طرح کسی کو اٹھا کر نہیں چلنا چاہیے تھا۔ اس نے جواب دیا کہ اس وقت ایسا کرنا ضروری تھا، کوئی بھی اسے واپس نہیں لا سکتا تھا، وہ زخمی تھا۔ ہم بھی اس واقعے سے لاعلم تھے۔ ابراہیم کے تہران واپس آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ان کے سامان میں اسپتال کی کچھ تصاویر موجود ہیں۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے مجبوراً بتانا پڑا، لیکن آخری بار جب وہ تہران میں تھے تو ان کا مزاج بالکل بدل گیا تھا۔ بعض اوقات کھانے سے بھی پرہیز کرتا تھا۔ جب ہم اعتراض کرتے تو کہتا، مجھے اس جسم کو تیار کرنا ہے۔ سردیوں کی سرد راتوں میں بھی بغیر تکیے اور چٹائی کے سوتا تھا۔ پھر جب ہم اعتراض کرتے تو کہتا کہ مجھے یہ جسم تیار کرنا ہے، اسے زیادہ دیر تک زمین میں رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ مجھے اس کے آخری الوداعی لمحے اچھی طرح یاد ہیں۔ اس کی ایسی حالت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، ایک عجیب سی کیفیت تھی اس کی۔ آپریشن والفجر سے پہلے وہ موٹر سائیکل پر گھر آیا اور کہا، میں جا رہا ہوں، دعا کرو کہ میں واپس نہ آؤں۔ جب مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگا، یہ جماعت ابھی تک متحد نہیں ہے، پتہ نہیں وہ ایسے کیوں ہیں۔ مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، زمین کا ایک انچ بھی نہیں۔ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر لگے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میری آرزو ہے کہ اگر آزمائشان الہی میں کامیاب ہوا تو میرا جسم خدا کے راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور میری روح کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جوار میں جگہ مل جائے۔ عمریہ مرتضیٰ پارسایان۔ فروری 1983 کے اوائل کا زمانہ تھا۔ میں تہران میں IRGC ہیڈ کوارٹر میں کام کر رہا تھا۔ ایک دن مجھ سے کہا گیا، دروازے کے باہر کسی کو آپ سے کام ہے۔ میں گیا اور یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ ابراہیم تھا۔ اسے دیکھ کر میں بہت خوشحال ہو گیا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ عمارت میں داخل ہوئے۔ میرے بہت سے دوست ابراہیم کو جانتے تھے اور انہوں نے اس کی تعریفیں بھی سنی ہوئی تھیں۔ میرے اصرار پر ابراہیم دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھانے کے لیے راضی ہو گیا۔ البتہ میں نے کہا کہ میں مہمان کے کھانے کا خرچہ اپنی جیب سے ادا کروں گا اور بیت المال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ابراہیم بھائی، آپ نے ہمیں کیوں یاد کیا؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے جنوب کے محاذ جنگ پر جانے کا اجازت نامہ لیں۔ جیسا کہ اس زمانے میں بسیجی جوانوں کو محاذ جنگ پر جانے کے لیے اجازت نامہ لینا پڑتا تھا، جس کو عمریہ کہا جاتا تھا۔ ہم دوپہر کے کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے۔ ہمارے یونٹ میں کوئی بھی نہیں ہنستا تھا۔ وہاں سب اپنی قمیص کے کالر کو بند کرتے اور ظاہری طور پر سب بہت مذہبی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ اعمال ان کے اخلاص اور تقوی میں اضافہ کریں گے،
ابراہیم ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی مجھ سے کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تم شادی کرنے والے ہو، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں شادی کرنے والا ہوں، آپ کو بھی شادی میں آنا ہوگا اور شادی میں نعت و منقبت بھی پڑھنی ہوگی۔ میں نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ اچانک ابراہیم نے میز پر ہاتھ مارا اور کہا، بارک اللہ۔ پھر اس نے مجھے ایک شعر سنایا اور دوبارہ ہنسنے لگا اور میز پر مارنے لگا۔ وہاں بیٹھے سارے سپاہی ہماری طرف دیکھنے لگے۔ ان سب کی شکلوں کو دیکھ کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا، ابراہیم بھائی، اس طرح مت کرو، IRGC کے اہلکار بھی آج یہاں آئے ہوئے ہیں اور ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے سر ہلاتے ہوئے اشارہ کیا اور کہا، میں جانتا ہوں اور میں یہ جان بوجھ کر کر رہا ہوں۔ نہیں معلوم کہ اس کا کیا مقصد تھا، مگر اس نے ڈائننگ ہال میں گڑبڑ کر دی تھی۔ میں اسی شام ابراہیم کے پاس گیا اور اس کے لیے امریہ یعنی جنگ کا آرڈر اور ٹرین کی ٹکٹ لے گیا۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کل ریلوے اسٹیشن پر جانا اور اہواز کی ٹرین کے ذریعے جنوب جانا۔ میں بھی انشاءاللہ جلدی ہی وہاں تم سے ملحق ہو جاؤں گا۔ اگلے دن میں ہمارے افسر کے پاس گیا اور ان سے اصرار کیا کہ وہ مجھے جنوب جانے کی اجازت دیں۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ جلدی ہی جنگی آپریشن ہونے والا ہے۔ انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن میں نے بہت زیادہ اصرار کیا اور آخرکار کچھ دن بعد انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر میں جنوب پہنچ گیا۔ اس وقت جنگی آپریشن شروع ہونے ہی والا تھا۔ وہاں میں نے سنا کہ ابراہیم انٹیلیجنس فورسز کے ساتھ آگے بڑھنے جا رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ تھا، گویا کہ وہ دنیا میں ہی نہ تھا۔ اس کے سارے کاموں میں تبدیلیاں آ گئی تھیں اور آخرکار وہ اکیلا ہی چلا گیا۔ میں نے مہدی خاندان، ہاشم کلر اور دوسرے ساتھیوں کو دیکھا اور ان کے ساتھ مقداد بٹالین میں ملحق ہو گیا۔ ہم بھی مقداد بٹالین کے ساتھ جنگ کرنے آ گئے اور جڑواں پہاڑیوں تک پہنچ گئے، لیکن واپس کے حکم کے اعلان کی وجہ سے ہمیں مجبوراً پلٹنا پڑا اور ہم آخری ملاقات سے محروم رہ گئے۔ اب دوست نے کہا، جس دن ابراہیم آخری بار محاذ پر آیا تھا اس نے مجھ سے کہا، اب بس بہت ہو گیا، میں اپنے بارے میں اور کچھ بھی سننا نہیں چاہتا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، کسی کو بھی نہ لگے کہ ابراہیم ہادی نامی کوئی شخص بھی تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے بارے میں بات کرے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں ایک انچ زمین کو بھی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے کوئی بھی مجلس منعقد کرے اور میرے بارے میں باتیں کرے۔ اور ابراہیم سے اس طرح کی باتیں سن کر میرا دل بے چین ہو گیا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ ابراہیم نے یہ باتیں کہیں اور چلا گیا۔ یہ اتفاق واقعی طور پر انجام پایا اور ابراہیم کی شہادت کی شروع کے 25 سالوں کے میں کسی نے بھی اس کے بارے میں بات نہیں کی، نہ کوئی خاص مجلس ہوئی، نہ کوئی مزار۔ لیکن جب خدا کسی کو عزت دینا چاہے تو کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا۔ 2015 میں رابطوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ ملک بھر میں ابراہیم ہادی کے لیے 20 سے زیادہ سالگرہ اور یادگاری کی مجلسیں منعقد کی گئی ہیں۔ ایک بار صوبہ یزدہ کے کسی شہر سے ایک شخص نے فون کیا اور کہا، میں نے شہید ہادی کے لیے نذر رکھی تھی اور ہم نے اس کی سالگرہ کی تقریب بھی منائی۔ اس تقریب میں مقرر اور نوحہ خواں بھی بہترین تھے وغیرہ۔ ہم نے 1000 لوگوں کو کھانا بھی کھلایا۔ خدا جانتا ہے کہ ہمیں اس مجلس سے کتنی برکتیں حاصل ہوئیں۔ لیکن جب ابراہیم آخری بار جنگ کے محاذ پر پہنچا تو اس وقت آپریشن والفجر شروع ہونے والا تھا۔ کمانڈروں کے رابطے کا آخری جلسہ وہاں میں منعقد ہونا تھا۔ ہر کمانڈر اپنے
ڈوپرن کے بسیج لشکر میں سے ایک سپاہی کو اپنے ساتھ جلسہ گاہ کی طرف لے جاتا۔ شہید ہمت، جو کہ ابراہیم ہادی کے عقیدت مند تھے، انہوں نے حاجی حسین اللہ کرم کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ ابراہیم ہادی کو اپنے ساتھ ضرور لائیں تاکہ جلسے کے بعد ابراہیم ہادی دعائے توسل کو اپنے خاص سوز و لحن کے ساتھ پڑھیں۔ جلسہ منعقد ہوا۔ زیادہ تر بسیجی ڈرائیور کے عنوان سے اپنے کمانڈروں کے ساتھ دہلویہ آئے ہوئے تھے اور وہ سب جلسہ گاہ کے باہر ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ 1 گھنٹے بعد شام کا کھانا لایا گیا۔ روٹی اور کباب کے برتن جلسہ گاہ میں لے جائے گئے، پھر بسیجیوں کے لیے روٹی اور آلو لایا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد طے پایا تھا کہ ابراہیم ہادی جلسہ گاہ میں جا کر دعائے توسل پڑھے گا، لیکن کمانڈروں کو کھانا دیتے وقت ہی دعائے توسل کی آواز جلسہ گاہ کے باہر سے سنائی دی۔ ابراہیم نے بسیجیوں کے ساتھ دعائے توسل شروع کی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب ابراہیم سے کہا گیا کہ چلیں اور کمانڈروں کے لیے بھی دعائے توسل پڑھیں تو اس نے قبول نہیں کیا۔ اس نے ناراضگی کے ساتھ کہا، میں نے اپنی دعا پڑھ لی ہے۔ میٹنگ ختم ہو گئی اور ہر کوئی اپنے بیس اور ڈپوؤں میں واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حاجی حسین کہتے تھے، جب ہم گاڑی میں سوار ہوئے اور روانہ ہوئے تو میں نے ابراہیم کو ایک پیچ دیا اور کہا، میں تمہارے لیے روٹی اور کباب لایا ہوں۔ ابراہیم گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے مجھ سے روٹی اور کباب لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے گاڑی کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ پھر اس نے کہا، میں نے بسیجیوں کے ساتھ روٹی اور آلو کھایا ہے۔ اس نے کھانے کو صحرا کے جانوروں کو کھانے دیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ چند لمحوں کے بعد ابراہیم نے کہا، ہم سب بسیجی ہیں۔ افسوس ہوا اس دن پر کہ جب بسیجیوں اور کمانڈروں کا کھانا مختلف ہو جائے، اس کے بعد سارا کام مشکل ہو جائے گا۔ اگلے دن افواج کی آخر ہم آہنگی پوری ہو گئی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی فوج کی بٹالینوں کی نقل و حرکت فکر کی جنوبی چوکیوں کی طرف شروع ہو گئی۔ خندق کے اندر۔ خندق سے زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک سپاہی کی زبانی۔ ابتدائی والفجر آپریشن میں ابراہیم کومیل بٹالین کے جنگجوؤں کے ساتھ آگے گیا اور بہت سی جدوجہد کے بعد ان کے ساتھ فکر کی دوسری خندق تک پہنچ گیا۔ یہ خندق بعد میں کومیل خندق کے نام سے مشہور ہوئی۔ چند دنوں کے محاصرے نے سپاہیوں کی طاقت کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ بٹالین کے کمانڈرز اور ان کے معاونین بھی شہید ہو گئے تھے۔ جسمانی طاقت اور جنگی تجربے کے لحاظ سے سپاہیوں کی مدیریت اور کمانڈر کی صلاحیت صرف ابراہیم کے پاس تھی۔ اب اس کے بعد ہم اس بٹالین کے زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک سپاہی کی زبانی سے آگے کا واقعہ نقل کریں گے۔ محاصرے کے درمیان ابراہیم ہادی کے جن کے پاس مدیریت اور کمانڈر کی صلاحیت تھی، انہیں کچھ ایسا کرنا تھا کہ جس سے وہاں موجود سپاہیوں کو دوبارہ جذبہ ملے۔ ابراہیم نے سب سے پہلے ان جوانوں کو کہ جو زخمی نہیں ہوئے تھے ان کو خندق کی حفاظت کے لیے 400 میٹر کی حد تک منتشر ہونے کا حکم دیا۔ ہر جوان نے دوسرے جوان سے 20 میٹر کے فاصلے پر گڈھا بنایا اور وہیں سے خندق کی حفاظت کرنے لگا۔ گولہ بارود کی کمی کی وجہ سے ابراہیم نے جوانوں سے کہا کہ وہ دشمن پر صرف اس وقت گولی چلائیں جب دشمن گولی کی رینج میں ہو۔ پھر وہ کچھ ایسا صحت مند جوانوں کی تلاش میں گیا کہ جو جسمانی طور پر مضبوط تھے اور ان سے کہا کہ وہ سب خندق میں موجود خاردار تاروں کو جمع کریں۔ خندق میں گولائی شکل کے خاردار تاروں کی کئی قطاریں لگائی گئی تھیں۔ ان تاروں کو
بنا کسی وسیلے کی جمع کرنا جوانوں کے لیے بہت سخت تھا۔ ابراہیم کا خندق میں اگلا کام شہداء کے جنازوں کو زخموں اور جنگجوؤں کے درمیان میں سے جمع کرنا تھا۔ خندق کا ایک حصہ جو سپاہیوں سے کچھ فاصلے میں تھا اور ڈھلان کی وجہ سے وہ حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جوانوں نے بڑی مشکل کے ساتھ شہداء کے جنازوں کو وہاں منتقل کیا۔ شہداء کے جنازوں کو اٹھانے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن ساتھیوں سے بچھڑنے کے غم نے اس کام کو بہت ہی زیادہ مشکل اور تھکا دینے والا بنا دیا تھا۔ دوستوں کے دل غم سے سنگین ہو گئے تھے۔ اس مختصر سفر کے دوران قریب تھا کہ کچھ سپاہی غم کی شدت سے مر جائیں۔ وہ شیر دل جوان کے جو بہادری سے دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے، اب غم کی وجہ سے ان کے اندر اپنے شہید دوستوں کے جنازوں کو منتقل کرنے کا حوصلہ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا، فقط آنسو تھے جو آہستہ آہستہ ان کے گالوں سے ٹپک رہے تھے۔ سپاہیوں کی آنکھیں پرسکون اور مظلوم شہداء کے چہروں کو دیکھ رہی تھیں، اور آنسو تھے کہ جو ان کے مرجھائے ہوئے اور خاک آلود چہروں سے آہستہ آہستہ گر رہے تھے۔ دوستوں کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں کی خوبصورت یادوں نے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا، لیکن اب حسرت اور غم کے ساتھ وہ اپنے دوستوں کے جنازوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایک ایسی جگہ لے جا رہے تھے کہ جہاں وہ دشمنوں کی نظروں سے پوشیدہ رہیں۔ غم اور اداسی نے ان کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شہیدوں کو خندق کے اختتام تک پہنچانے کے بعد اب زخمیوں کے لیے محفوظ جگہ تلاش کرنی تھی۔ خندق میں زخمی سپاہیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ کچھ زخمیوں کو تو بازو اور ٹانگیں بھی کٹ گئی تھیں، اور کچھ کی تو پیٹھ اور آنتیں چھری کے اور گولیوں کی وجہ سے باہر نکل آئی تھیں۔ خندق میں ابراہیم کی جستجو والی نگاہیں ایک ایسی جگہ کی تلاش میں تھیں کہ جہاں زخمیوں کو دشمن کے گولے بارود اور گولیوں سے بچا کر رکھا جا سکے۔ تنہا مناسب جگہ کی جو اس کے ذہن میں آئی وہ خندق کی دیواریں تھیں، جن کا کچھ حصہ گولے بارود کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ ابراہیم نے جوانوں سے کہا کہ وہ نیزوں کی مدد سے دیواروں کو کھودیں اور خندق کے مختلف حصوں میں کئی پناہ گاہیں بنائیں۔ جوانوں نے فوراً کام شروع کر دیا اور 1 گھنٹے کے سخت محنت کے بعد زخمیوں کی حفاظت کے لیے پناہ گاہ مہیا کی۔ اب خندق کی حالت تھوڑی بہتر ہو گئی تھی۔ میں جوانوں کو اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ امام خمینی کے ان علی اکبر صفت جوانوں کے چہروں پر کمزوری اور خوف کی کوئی علامت باقی نہیں تھی۔ ہاں، یہ دوسری خندق ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں الہی فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے آخر الزماں کے سپاہیوں کا نظارہ کرنے بیٹھے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین آسمان سے جڑ جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جسے بعد میں کمیل خندق کا نام دیا گیا۔ اچانک دھماکے کی آواز سن کر ابراہیم چونک پڑا۔ وہ خندق کے کنارے سے اوپر چڑھ گیا اور ہمارے پیچھے والی جڑواں پہاڑیوں کے علاقے کا سروے کیا۔ اس کے بعد ابراہیم نے کچھ ایسے جوانوں کو بلایا کہ جن کے پاس جنگ کا تجربہ تھا۔ وہ سب آ گئے اور ابراہیم نے ان سے کہا پیچھے ہٹ جانے اور پہلے خندق پر پہنچنے اور پھر ہمارے افواج تک پہنچنے کے لیے زخمیوں کو تنہا چھوڑ کر جانے کے سوائے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ سالم سپاہیوں کو اس خندق سے باہر نکلنے کے بعد مائن فیلڈز اور خاندار تاروں کے درمیان سے 400 میٹر تک سینے کے بل چلنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ
مائن فیلڈز کے دھماکوں اور دشمنوں کے گولیوں سے بچ جائیں تو پھر وہ پہلی خندق تک پہنچ سکتے ہیں۔ پہلی خندق عبور کرنے کے بعد جڑواں پہاڑیوں تک پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر پھر سے سینے کے بل چلنا پڑے گا۔ اس کے بعد جڑواں پہاڑیوں کے پچھلے حصے تک پہنچنے کے لیے تیزی سے دوڑنا پڑے گا۔ اس پہاڑیوں کا ایک رخ دشمن کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف ہماری افواج کے ہاتھ میں۔ جوانوں کو دشمنوں کی گولیوں سے بھی ہوشیار رہنا پڑے گا کیونکہ وہ پہاڑیوں کے اوپر ہیں۔ ان ساری باتوں کے کہنے کے بعد ابراہیم نے کہا، اب آپ سب یہاں سے چلے جائیں۔ جیسا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ ان پہاڑیوں تک پہنچنے پر نجات مل سکتی ہے، ایسے ہی تھا، لیکن اس راستے کو صرف وہ لوگ طے کر سکتے تھے جو چست اور صحت مند ہو، نہ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے 4 دن تک نہ کچھ کھایا ہو اور نہ ہی کچھ پیا ہو اور کچھ ٹھیک سے سوئے بھی نہ ہوں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے مشکل ترین ذہنی اور روحی حالات میں دشمن کا مقابلہ کیا ہو۔ ابراہیم زخمیوں کے احوال پرسی اور دلجوئی کے ارادے سے اٹھا۔ وہ ہر زخمی کے پاس جاتا اور کچھ لمحے ان کے پاس بیٹھتا اور ان کی نوازش کرتا اور ان سے باتیں کرتا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ پھر ابراہیم چند میٹر آگے 2 نفر والے ایک چھوٹے سے گروہ کے پاس پہنچا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک زخمی کم سن نوجوان تھا جو خندق کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن دوسرا زخمی اپنے اس دوست کے پاؤں کے اوپر سر رکھ کر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ ابراہیم ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے ابراہیم کا احترام کیا۔ ابراہیم نے نوجوان سے اس کے دوست کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ ان نوجوان نے نہایت پرسکون مگر مضبوطی کے ساتھ جواب دیا، میرا دوست تھوڑی دیر پہلے خدا کا مہمان بن گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے اس شہید کے چہرے اور بالوں کی نوازش کی۔ ابراہیم نے حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ پھر ابراہیم نے جھک کر اس شہید کے خاک آلودہ اور خون آلودہ گالوں پر بوسہ دیا، گویا اس کے پاس اب اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابراہیم نے اس شہید کے جنازے کو اٹھایا اور اسے شہداء کے مقدس جنازوں کے پاس لے گیا۔ ابراہیم واپس آیا اور نوجوان کو گلے لگایا۔ اس نوجوان سپاہی نے کہا، میں اور میرا دوست ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، ہم ایک ساتھ اسکول بھی جاتے تھے۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو بہت کوشش کے بعد ہم اسکول چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے اور محاذ پر آ گئے۔ یہاں ہمیں اسے کمیل بٹالین کے ساتھ جوڑا گیا۔ ہماری بٹالین اس آپریشن میں حصہ لینے سے پہلے 18 دن تک فیلڈ ڈیفنس کے علاقے میں موجود تھی۔ وہاں ہم نے دشمنوں کے 11 فوجیوں کو اسیر بھی بنایا تھا۔ مشن کے اختتام پر بٹالین کو واپس لایا گیا تاکہ سپاہی آرام کر سکیں اور چھٹی پر چلے جائیں۔ صبح جب ہم جڑواں پہاڑیوں پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو کمانڈر نے ہم سب کو جمع کیا اور کہا، کچھ دنوں بعد اس علاقے میں آپریشن ہونے جا رہا ہے اور ہماری بٹالین کے بڑے کمانڈر نے ہم سے خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم سب بھی اس آپریشن میں حصہ لیں، کیونکہ ہم سب جنگی آمادگی کے ساتھ ہیں اور امام خمینی بھی اس آپریشن کے مطلوبہ نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ہم اس لائن بریکنگ آپریشن میں حصہ لیں گے۔ اگرچہ سارے جوان تھکے ہوئے تھے اور انہیں بغیر کسی سہولیات کے ریگستانوں میں کیمپ لگا کر 2 دن گزارنے پڑے تھے اور ہر کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جانے اور ان سے ملنے کے دنوں کو گن رہا تھا، لیکن امام خمینی کے دل کو خوش کرنے کی مٹھاس کچھ اور تھی۔ سارے جوان لائن بریکرز کے طور پر آپریشن میں حصہ لینے کے لیے راضی ہو گئے۔ کچھ جوانوں نے
سردیوں کے اس سرد موسم میں ٹھنڈے پانی سے شہادت کا غسل بھی کر لیا اور جنگی آپریشن کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر ہم آپریشن میں داخل ہو گئے۔ ابراہیم نے نوجوان کی ان باتوں کو سنی۔ پھر ایک عجیب سی خاموشی ہمارے درمیان پھیل گئی۔